الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، حضرت لقمان علیہ السلام نے 8 نصیحتوں میں سے چھٹی اور 5ویں نصیحت یہ فرمائی تھی کہ 2 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو، 2 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ایک اللہ جل شانہ کو ہمیشہ یاد رکھو، دوسرے اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے 3 طریقے بھی بیان ہو چکے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو باتیں بیان کی جائیں ان پر توجہ سے عمل کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اصلاح و تربیت کا راستہ ہے، جس کو راہ سلوک بھی کہتے ہیں اور تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں، یہ اول بھی اسی کے اندر عمل ہے، آخر میں بھی اس کے اندر عمل ہے۔ اول تا آخر عمل ہی عمل ہے اس کے اندر۔ جو شخص اصلاح کی کتابیں، اصلاح کا بیان سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، اس کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے، انشاءاللہ اس کا ظاہر بھی اچھا ہو جائے گا، اس کا باطن بھی اچھا ہو جائے گا، اس کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اس کی معاشرت بھی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ ان سب کا تعلق عمل سے ہے۔ اور جو عمل نہیں کرے گا، خالی سنے گا، سننے کی حد تک فائدہ ہو جائے گا،
لیکن عمل زندگی میں نہیں آئے گا، نہ اخلاق اچھے ہوں گے، نہ اعمال اچھے ہوں گے، نہ ظاہر اچھا ہوگا، نہ باطن اچھا ہوگا۔ 10 سال پہلے، 5 سال پہلے عمل کی جو کیفیت تھی وہی اب بھی رہے گی، کیونکہ عمل تو کر ہی نہیں رہا، اور یہ راستہ خالصتاً عمل کرنے کا راستہ ہے۔ یہ جتنی بھی نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے کی ہیں 100% عمل سے تعلق رکھتی، جو عمل کرے گا وہ ان کے فوائد پائے گا انشاءاللہ، ان کے اندر دنیا کے بھی بڑے بڑے فائدے، اور آخرت میں تو ہے ہی بہت زیادہ اجر و ثواب۔ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے وہیں نیک عمل کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سارا قرآن شریف اس سے بھرا ہوا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی ان کے لیے ہے بڑا اجر و ثواب، انہی کے لیے جنت کے باغات ہیں، جنت کے محلات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ عمل نہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو عمل کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے یہ نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ بچائے جو ان میں سے برے عمل کرنے والے ہیں یا جو فرض و واجب عمل ہے وہ نہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو بجائے نعمتوں کے الٹا عذاب ہے، سخت سخت سزائیں ہیں ان کے لیے۔ اس لیے ان نصیحتوں کو سن کر عمل میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو چھٹی نصیحت یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو۔ ساری دنیا مرنے پر متفق ہے، کسی کا بھی اس سے اختلاف نہیں ہے، ساری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کو ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اب جتنے اس کے اوپر اتفاق ہے اتنی ہی اس کی طرف سے ہمارے اندر غفلت اور لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ جس سے پوچھو گا کہ ہاں ایک دن مرنا ہی ہے، جو ہمارے باپ دادا زندہ نہ رہے تو ہم کہاں زندہ رہیں گے، بلکہ ساری کائنات کے بڑے اللہ جل شانہ کے سب سے زیادہ محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہر انسان کو موت یاد رکھنی چاہیے،
ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ جب حضور دنیا میں نہیں رہے تب کون رہے گا؟ تو بلا شبہ موت ایک یقینی چیز ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا جو ہے یہ نصیحت ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی، اور قرآن و حدیث میں اس کا جہاں ذکر ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر شخص اپنے مرنے کو یاد رکھے۔ وجہ یہ ہے، موت کو اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس شخص کو موت یاد رہے گی اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی یا مغلوب ہو جائے گی۔ سارے گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ انسان سے جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں، جتنی بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور جس قدر بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں، موت یاد نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جس وقت آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے اپنی موت سے غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی غافل ہوتا ہے اور اپنی موت سے بھی غافل ہوتا ہے، تو اس وقت اس سے گناہ کا صادر ہوتا ہے۔ اگر اس کو اپنی موت اس وقت یاد ہو تو مجال نہیں ہے کہ آنکھ غلط جگہ ڈال دے، زبان سے غلط بات کہہ دے، ہاتھ سے کسی پر ظلم کرے، ناحق کسی کا بال کھا جائے۔ کسی بھی گناہ کو آپ سوچ لو کہ یہ گناہ مجھ سے کس حالت میں ہوتا ہے۔ جب بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت میں غافل تھا، اللہ تعالیٰ سے غافل تھا، اپنی موت سے غافل تھا۔ جب غافل ہوتا ہے تو گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کا جو بڑا سبب ہے وہ ہے غفلت، اور غفلت کا سبب ہے موت کو یاد نہ رکھنا، اور موت یاد نہ رکھنے سے دراصل دل کے اندر دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کے دل میں غالب ہو جاتی ہے، پھر اس کا دماغ میں ہر وقت مال و دولت کمانے، مال و دولت حاصل کرنے، مال و دولت جمع کرنے، مال و دولت اکٹھا کرنے، مال و دولت جمع کرنے، اور مال و دولت کی محبت یہ انسان کے دل کے اندر بڑھتی ہے، اتنی بڑھتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی غافل کر دیتی ہے اور موت سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ پھر اس کو نہ اللہ تعالیٰ یاد رہتے نہ اس کو اپنی موت یاد رہتی ہے۔ اور یہ دنیا کی محبت کا دل میں غالب ہو جانا، اللہ بچائے، یہ ایسا خطرناک مرض ہے کہ پھر اس سے سارے گناہ آدمی سے ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی اسی سے ہوتے ہیں، بڑے گناہ بھی اسی سے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی ہے
تاکہ جب موت زیادہ سے زیادہ یاد رہے گی تو دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، اور جب دنیا کی محبت نکلے گی تو غفلت دور ہوگی، غفلت دور ہوگی تو نیک کاموں کی توفیق ہوگی، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ اور کتنا زبردست نسخہ ہے یہ۔ اس لیے جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی دین و ایمان کے اعتبار سے کامیاب گزرے وہ سارے موت کو یاد رکھنے والے گزرے، اور جتنے بھی فساق و فجار کفار اور نافرمان گزرے ہیں وہ موت سے غافل ہونے کی وجہ سے اور حب دنیا کی وجہ سے فسق و فجور میں گزرے، نافرمانی میں ان کی زندگی گزری۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 چیزیں فرشتہ اس کے پیشانی پہ آ کے لکھ دیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں دراصل لوح قلم میں لکھی ہوئی ہیں، لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، ہر ایک کے متعلق وہاں لکھی ہوئی ہے۔ وہیں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس کی پیشانی پہ اللہ تعالیٰ لکھواتے ہیں، اور ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم یاد رکھیں اور ہوشیار رہے، اور جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، کسی کا زندگی 1 سال، کسی کے 2 سال، کسی کا 1 ماہ، کسی کے 2 ماہ، کسی کا 1 سال، کسی کے 2 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 80 سال، وہ سب کی عمر لکھی ہوئی ہے، ہم سب کی بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک اصلاح کا نسخہ ہے کہ جو سانس آ رہا ہے دوبارہ پھر نہیں آ رہا، وہ ہمارے گرے چنے جو سانس ہیں جو لکھے ہوئے وہ کم ہو رہے ہیں، مسلسل کم ہوتے جا رہے ہیں، اور جب زندگی پوری ہو جائے گی آدمی کا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرا یہ لکھتا ہے کہ اس کی روزی کتنی ہے، یہ جو دنیا میں آیا ماں کے پیٹ میں تو آ گیا، اس کے بعد پھر پیدا ہوگا انشاءاللہ، پھر دنیا میں رہے گا، جتنی اس کی عمر ہے اس کو کتنی روزی ملے گی۔ جس کو یہاں جتنی روزی مل رہی ہے یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اور اپنا کوئی کمال سمجھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ روزی جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو کم ملتی، کسی کو زیادہ ملتی، کسی کو بہت کم ملتی ہے، کسی کو بہت زیادہ ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔
کہ حضرت بڑا اچھا موقع ہے، میری ایک درخواست ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائیں تو دوران گفتگو میری بھی ایک درخواست پیش کر دیجیے گا۔ کہا بتاؤ کیا درخواست ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا جی میں نے فقر و فاقے میں آنکھ کھولی ہے، فقر و فاقے میں میں جوان ہوا ہوں، فقر و فاقے میں میرا بڑھاپا چل رہا ہے، یہ ساری زندگی تنگ دستی میں گزری ہے، ہمیشہ تنگی ہی تنگی میں نے دیکھی، کبھی خوشحالی دیکھی ہی نہیں۔ خوشحالی کسے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہمیشہ بدحالی، ہمیشہ تنگ حالی میں مبتلا رہا ہوں۔ اب میری زندگی معلوم نہیں کتنی رہ گئی ہے، تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میری طرف سے دعا کر دیں کہ یا اللہ ایک بندہ ساری زندگی فقر و فاقے میں گزار رہا ہے، اب اس کو کچھ آپ دنیا زیادہ دے دیجیے تاکہ یہ بھی کچھ خوشحالی کے دن دیکھ لے، ہریالی کے دن یہ بھی دیکھ لے، کچھ یہ بھی اچھے اچھے کھانے کپڑے پہن لے، ورنہ ساری زندگی تو اس کی تنگ دستی میں گزر گئی۔ اچھا بھائی میں ضرور تمہاری انشاءاللہ درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو درمیان میں عرض کیا کہ یا اللہ آپ تو علیم و خبیر ہے، آپ تو اپنے سب بندوں کا حال جانتے ہیں، میرے بتانے سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے، تاہم پھر بھی میں آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک بندہ ملا تھا اور اس نے یہ آپ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کی ہے کہ میں نے ساری عمر تنگ دستی میں گزاری ہے، فقر و فاقے میں گزاری ہے، اب مجھے بھی کچھ مالداری نصیب ہو جائے، مال و دولت مجھے مل جائے تاکہ میں بھی کچھ کما لوں، اچھی اچھی چیزیں کھا لوں، اچھے اچھے کپڑے پہن لوں، اچھی اچھی چیزیں پہن لوں جیسے غریبوں کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ موسیٰ یہ بتاؤ اسے کم دوں یا زیادہ دوں؟ اس موقع پر آدمی یہی کہے گا کہ یا اللہ جب آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ اچھی نہ دے دیجیے تاکہ اگلی پچھلی کسر پوری ہو جائے، تنگ دستی کا زمانہ بھول جائے اور خوشحالی کا زمانہ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اس کے پروردگار پھر اس کو زیادہ ہی عطا فرما دیجیے تاکہ اس کا کچھ دن کا جو اس کی زندگی ہے وہ اور اچھی طرح کھا پی کے گزر جائے، آرام و راحت میں گزر جائے اور ساری تنگی اور ساری ترشی ساری تکلیف دور ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی ہم نے اس کی درخواست قبول کر لی، اور پھر جو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا تھا کر دیا اور پھر وہاں سے واپس لوٹے۔ خیال آیا کہ بھئی جس نے دعا کروائی ہے راستے میں تو اس کا گھر ہے ہی، اللہ اس سے ملتے ہوئے چلے، اس کو بھی خوشخبری سنا دیں کہ بھئی اب بس اب قریب خوشحالی کے دن آنے والے ہیں، تنگی کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ، اب تمہاری خوشحالی کے دن آنے والے ہیں، فقر و فاقہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ وہ حضرت ان کے گھر تشریف لے گئے، دستک دی تو اندر سے ایک نوجوان باہر آیا، پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہ حضرت میں فلاں کا بیٹا ہوں، یعنی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تھی اس کا یہ بیٹا تھا۔ تو حضرت نے سنا بھائی اپنے والد صاحب کو بلاؤ تاکہ میں ان کو بشارت دوں، خوشخبری دوں۔ انہوں نے کل انتقال ہو گیا۔
کل انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. کل ہی تو میں نے دعا کروائی ہے اور کل ہی اس کا انتقال بھی ہو گیا. اس کو تو خوشحالی کا ایک دن بھی نصیب نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں نے کل فلاں بندے کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی اور آپ نے فرمایا تھا بھائی ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی. تو اللہ کا فوت بھی ہو گیا. اس کو تو دنیا میں خوشحالی کا ایک دن بھی نصیب نہ ہوا. اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ تم نے جو ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ کم دیں یا زیادہ دیں تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں نے یہ کہا تھا زیادہ دے دیجیے. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی یہ ساری دنیا مل کر ہمارے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو کیا مکھی کا پر دے کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ دی؟ جب تم نے کہا زیادہ دے دو تو ہم نے اس کو اپنے پاس بلا کر جنت دے دی. سبحان اللہ. ہم جی کسی کو جنت دیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے زیادہ دی. دنیا کسی کو دیں تو ہم نے کیا دی؟ کچھ بھی نہیں دی. ساری دنیا مل کر مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. یہ کو دینا ہے. جیسا آپ نے کہا تھا ہم نے ویسے کر دیا. اس کو اپنے پاس بلا لیا. تو اللہ تعالیٰ وہ حکمت سے خالی نہیں. ایک اور واقعہ یاد آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے تشریف لے جا رہے تھے. عجیب ماجرا دیکھا کہ سمندر کے کنارے دریا کے کنارے دو مچھیرے بیٹھے ہوئے، ایک مسلمان اور ایک کافر، اور جال کے ذریعے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. کانٹے کے ذریعے نہیں، جال کے ذریعے. مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر اپنا جال پانی میں پھینکتا اور تھوڑی دیر میں اس کو کھینچتا تو جیسا ڈالا ویسے خالی واپس آ جاتا. اور کافر اپنے بتوں کا نام لے کر کے اپنا جال پانی میں پھینکتا اور تھوڑی دیر میں اس کو کھینچتا تو مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلتا. بعض دفعہ تو اتنی ساری مچھلیاں آ جاتی ہیں کہ وہ دوسروں کو بلاتا ہے، ارے فلانے ذرا آئیو میری مدد کریو، یہ مچھلیاں زیادہ آ گئی، میں اسے تو جال ہی نہیں کھینچ رہا. دوسروں سے مدد لیتا تھا. اس طرح سے اس کے تو مچھلیوں سے ٹوکرے بھر رہے اور مسلمان کی ٹوکری بھی خالی. دور سے آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کافر کے ٹوکرے مچھلی سے بھرے ہوئے اور مسلمان کی چھوٹی سی ٹوکری بھی خالی، جس میں نہ مچھلی کا بچہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، آپ حاکم بھی ہیں، آپ حکیم بھی ہیں. آپ کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل سولانے صحیح ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ اپنی حکمت بیان فرما دیں تو ایمان میں ہمارے اور بھی اضافہ ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ حکمت بتا دی جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ کافر جو آپ کا نافرمان ہے اس کے ٹوکرے تو مچھلیوں سے بھر رہے ہیں، اور مسلمان جو آپ کا نام لیوا ہے، آپ پر ایمان لانے والا ہے، اس کا جال خالی آ رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا اوپر نظر کرو، نظر اوپر اٹھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اوپر نظر اٹھائی
تو 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے جنت نظر آئی، کیونکہ جنت 7ویں آسمان پر ہے، 7ویں آسمان پہ جنت ہے۔ انتہا جنت الماوا قرآن شریف میں ہے۔ اور اس کے اندر ایک محل نظر آیا جس پر اس مسلمان مچھلی پکڑنے والے کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ محل اس کا ہے، اور اس کے محل کے بیچوں بیچ ایک حوض ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے اور مچھلیوں سے لبالب ہے۔ مچھلیاں وہاں تیر رہی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں اس کے جال خالی آ رہے ہیں تو اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، جس پر ہم اس کو صبر کی توفیق دے رہے ہیں، اور صبر کی وجہ سے اس کے حصے کی مچھلیاں بجائے دنیا میں دینے کے یہاں جنت میں جمع کر رہے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اس کا جال خالی آ رہا ہے اور یہاں اس کا حوض اس کے مچھلیوں سے لبالب بھر رہا ہے۔ جب یہ فوت ہوگا تو یہاں جنت میں آئے گا اور اپنے مچھلیوں کا کباب کھائے گا۔ اس کے حصے کی مچھلیاں یہاں ہم اکٹھی کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں، دنیا میں نہیں دے رہے، اور صبر کی وجہ سے ہم اس کو یہ درجہ عطا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ اس پر رحم آ رہا ہے تو اس سے پوچھ لو، ہم یہ مچھلیاں دنیا میں بھیج سکتے ہیں، دنیا میں اس کے جال مچھلی سے بھرے ہوئے آ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا نیچے دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام نیچے دیکھا، جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے، 7ویں زمین کے نیچے جہنم ہے۔ اور اس کے بیچ میں اس کافر مچھیرے کا مقام نظر آیا جہاں سانپ بچھو اس کے کاٹنے کے لیے منتظر تھے کہ وہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس کا یہ انجام خراب ہو رہا تھا کہ اس کے لیے مچھلیاں تو دنیا میں مل رہی تھی اور خوب مل رہی تھی، موج بہار ہو رہی تھی، لیکن کفر و شرک کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے سانپ بچھو اس کے جہنم کے اندر اس مقام پر جمع ہو رہے تھے جہاں مرنے کے بعد اسے پہنچنا ہے، اللہ بچائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ظاہر فرما دی کہ جو کچھ ہو رہا ہے سو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسلمان مچھیرے کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی بہت دیر سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مچھلیاں پکڑ رہے ہو، تمہارے جال میں تو کوئی مچھلی آ ہی نہیں رہی، اور تمہارے برابر میں ہی جو مچھیرا بیٹھا ہے اس کا تو ہر مرتبہ میں جال مچھلی سے برابر نکل رہا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کی کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کے حصے کی مچھلیاں جنت میں اس کے محل کے حوض کے اندر جمع کر دی، تو تمہارے حصے کی مچھلیاں وہاں جمع ہو رہی ہے، کیونکہ تم یہاں نماز پڑھتے ہو اور روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، نیک کام کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حصے کی مچھلیاں بجائے دنیا میں دینے کے وہاں جمع کر رہے ہیں۔ جب تم مر کر محل میں جاؤ گے تو تمہیں مچھلیاں ملیں گی، خوب کباب بنا بنا کے کھانا، اور اگر تم چاہو تو تمہارے حصے کی مچھلیاں یہیں آ جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہے بھیجنے پہ۔ تو اسے سنو گے حضرت میری مچھلیاں وہی رہنے دو، میرے حصے کی مچھلیاں وہیں رہنے دو، میں وہاں جا کے خود ہی لے لوں گا،
میں یہاں کون سا بھوکا مر رہا ہوں؟ ایک دن مچھلیاں جال میں آتی ہے، ایک دن نہیں آتی تو کیا ہوا؟ کل جو آئی تھی وہ کھا لیتا ہوں میں، کل پھر آ جائے گی وہ کھا لوں. خواہ میں جنت سے اپنی مچھلیاں دنیا میں آ کے اپنا کیوں نقصان کروں؟ میں ایسے ہی پہ راضی ہو گیا. لو راضی ہو گیا بس. مومن تو راضی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیشانی پہ جو روزی ہماری اپنی حکمت سے لکھی ہے، اس میں کسی کا بھی ذاتی کمال نہیں ہے. کیوں یہ بہت عقل مند ہے اس لیے یہ بہت مالدار ہے، اور یہ بالکل الاڑی بدھو بے وقوف ہے اس لیے فقیر محتاج ہے. کسی کی قابلیت کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کسی کی لیاقت کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اور روزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے عطا فرماتے ہیں. تو جس کی پیشانی پر جتنی روزی لکھی ہے وہی اس کو دنیا میں ملے گی، اور وہی مل رہی ہے، وہی ملے گی. ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو پہلے اس کی خوراک کا فرشتہ آتا ہے. قورمہ بریانی، دال روٹی یہ خوراک ہے. وہ اگر کہتا ہے میں ساری دنیا میں چکر لگا کے آیا ہوں، اب تیری قسمت کا ایک دانہ بھی باقی نہیں ہے، تو نے سب کھا لیا. پھر پانی کا فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی میں ساری دنیا میں چکر لگا کے آ گیا ہوں، اب تیری قسمت کا پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں ہے، سب ختم. اپنے حصے کا پانی تو نے پی لیا، اب تیرے حصے کا پانی نہ سمندر میں نہ دریا میں، نہ بادل میں نہ بارش میں. پھر آخر میں سانس کا فرشتہ آتا ہے. وہ اگر کہتا ہے بھائی تیرے اتنے سانس باقی ہیں، اتنے سانس اور لے لے، اس کے بعد پھر چھٹی، اس کے بعد پھر تجھے مرنا ہے. یہاں تک کہ کہتے بھائی یہ مرنے والا جو ہے آخری سانس لے رہا ہے، کہتے نہیں کہتے بھائی یہ آخری سانس لے رہا ہے، اور یہ اپنے سانس پورے کر رہا ہے. بھائی حقیقت میں اپنے سانس لے رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کی اتنی روزی ہے، اتنی عمر ہے، اتنی روزی ہے. اس کے بعد یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کا انتقال کہاں پہ ہوگا، کس جگہ اس کا انتقال ہوگا. جہاں انتقال ہوگا وہیں پہ انتقال ہوگا اس کا. کوئی راستے میں چلتے چلتے گر کے مر جاتا ہے، اس کی وہی جگہ مقدر تھی. کوئی اسپتال کے بستر پہ مرتا ہے، اس کے لیے وہ جگہ مقدر تھی. کوئی اپنے گھر میں بستر پہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی جگہ وہی لکھی ہوئی تھی. کوئی اسپتال جا رہا ہے اور راستے میں رکشے میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. آئے دن ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں. سبق لینے کی چیز ہے یہ. اور چوتھی بات یہ لکھتا ہے کہ یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، مومن ہے یہ یا کافر ہے. یہ بڑی عبرت کی چیز ہے، بڑی ہی یاد رکھنے کی چیز ہے. اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اور دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ آدمی ساری زندگی اچھے اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، صلہ رحمی بھی کر رہا ہے، یہاں تک کہ اب جنت میں اور اس کے جانے میں بس 1 میٹر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اور پھر ایک آیت اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، کہ اس کا حال پلٹ جاتا ہے اور خاتمہ کفر کے اوپر ہو جاتا ہے. زندگی بھر کی ساری نیکیاں خلاص ختم، اور خاتمہ کفر پر ہو گیا اس کا.
اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا گیا. اور خود بخود نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے اختیار سے ہوتا ہے. کبھی آپ یہ سمجھیں کہ غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے ایسا. کفر پر جو انتقال ہوتا ہے وہ بھی اختیار سے ہوتا ہے، ایمان پر انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے اختیار سے ہی ہوتا ہے. لیکن خطرہ ہے، اس خطرے سے خبردار رہنا ضروری ہے. اور ایک آدمی ہے کہ ساری زندگی اس کا کفر کے اوپر گزرا، ساری زندگی کفر کی حالت میں گزری، کافر رہا، جیسے 90 برس کا کافر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر اس کا انتقال ایمان پہ ہو گیا. کتنی واقعات ہیں. تو ساری زندگی تو کافر رہا، آخر میں اس نے کلمہ پڑھ لیا حالت ہوش و حواس میں، نظر کی کیفیت سے پہلے توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا، اور تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا. لو بھائی گناہوں سے پاک صاف، سیدھا جنت میں. اس لیے کوئی اپنے کسی عمل پہ ناز نہیں کرے، اور چند نیک اعمال کرنے کی وجہ سے غرور میں مبتلا نہ ہو. میں تو بڑا متقی ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، اور میں تو یہ نیک کام کرتا ہوں، وہ نیک کام کرتا ہوں، اور یہ صدقہ کرتا ہوں، یہ خیرات کرتا ہوں. ارے بھائی کچھ پتہ نہیں، انما الاعمال بالخواتیم. اعتبار تو خاتمے کا ہے. یہ دیکھا جائے گا خاتمہ جو ہے وہ کیسا ہوا. ایمان پر ہو گیا تو بیڑا پار ہے. خدا نخواستہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو بیڑا خراب، کنارہ آنے سے پہلے ہی ڈوب گیا. اب موت جو ہے نا وہ اس کا بہترین علاج ہے. موت کو یاد کرنا اس کا بہترین علاج ہے. بس ہر آدمی اپنی اپنی موت کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. اور موت کو یاد رکھنے کے بھی مختلف طریقے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. لیکن میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ سنے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو جیسے ہم وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو کشتی پار رہے گی انشاءاللہ. موت کو یاد رکھیں گے کشتی پار رہے گی انشاءاللہ. موت کو یاد نہیں رکھیں گے تو دنیا کی محبت غالب آ جائے گی. جتنی زیادہ دنیا کی محبت غالب آئے گی اتنی ہی غفلت زیادہ پیدا ہوگی، اور جتنی غفلت زیادہ پیدا ہوگی اتنی ہی نافرمانی زیادہ ہوگی. یہ ہے اس راز کی بات، یہ ہے نکتے کی بات، سمجھنے کی بات یہ ہے. اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اور ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی اور اسی طریقے سے موت کو یاد رکھنے کی تاکید فرمائی ہے. آپ کا ارشاد مبارک ہے اکثر و ذکر حاضب اللذات الموت او کما قال. تم لذتوں کو توڑنے والی اور ختم کر دینے والی چیز موت کثرت سے یاد کرو. کیا اکثر کثرت سے یاد کرو. ذکر حاضم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت زیادہ سے زیادہ یاد کرو. یہ آپ حضور فرما رہے ہو. تو ہم حضور کے امتی، ہمارا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، حضور پر ہمارا ایمان ہے. تو بس آج سے ہم موت کو یاد کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر غفلت کم ہوگی، غفلت کم ہوگی تو دنیا کی محبت کم ہوگی، آخرت کی فکر زیادہ ہوگی. اور جب آخرت کی فکر زیادہ ہوگی تو نیک اعمال بھی زیادہ ہوں گے، گناہوں سے بھی بچنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا ارحم الراحمین ہم غفلت میں مبتلا ہے غفلت کا شکار ہے یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما حب دنیا کی بیماری ہم سے دور فرما اپنی محبت اپنی یاد ہمیشہ کے لیے نصیب فرما اور ہمارا سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما جتنے احباب خواتین و حضرات جو یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے یا جب سنیں گے جہاں سنیں گے یا ارحم الراحمین ہم سبھی کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما حب دنیا ہمارے دل سے نکال کر آخرت کی فکر ہمارے دل میں پیدا فرما ہماری غفلتوں کو دور فرما ہماری کوتاہیوں کو دور فرما یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما جتنے احباب نے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين يا رب.